السلام علیکم ناظرین، حسنین خان آپ سے مخاطب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ خبریں آج دن میں کافی ساری نکلی ہیں، جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف تمام کیسز میں گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، تو ہر 5 منٹ میں ایک بریکنگ نیوز آتی ہے جو کہ لگاتار تو ہم آپ سے شیئر نہیں کر پاتے، لیکن ولاگز کی صورت میں ہم اب چھوٹے چھوٹے ولاگز میں آپ تک یہ خبریں پہنچاتے رہیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم نے دو مین خبروں کا انتخاب کیا ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک خبر تو ہے امریکہ سے عمران خان کے حق میں ایک آواز اٹھی ہے، اور وہ بہت اہم آواز ہے، کوئی سمپل کسی صحافی کی یا کسی چھوٹے موٹے ادارے کی آواز نہیں، بہت اہم شخصیت نے عمران خان کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے بات کر لینی چاہیے آج جو ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل صاحب ریٹائر ہوئے ہیں۔ انہوں نے ٹائم سے پہلے جو ریٹائرمنٹ صدر مملکت کو بھیج دی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ میں وجوہات تو نہیں لکھی، لیکن علامہ اقبال کی ایک غزل ضرور لکھی ہے جو آپ کو سنائیں گے، اور پھر آپ اس میں سے اندازہ لگائیے گا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی کیا وجہ ہے۔ اور پہلے سپریم کورٹ کے 2 ججز جا چکے ہیں جنہوں نے صرف ریٹائرمنٹ لی، اور انہوں نے بھی وجہ نہیں بتائی، نہ ہی بعد میں سوشل میڈیا پہ یا اپنی ریٹائرمنٹ لیٹر میں۔ تو سب سے پہلے تو مجھے ان ججز پہ حیرانی ہے، یہ ججز ہمارے ٹیکس کے پیسے سے اتنی تنخواہ لیتے ہیں کہ اتنی تنخواہ شاید 30 مزدوروں کی اگر تنخواہ ملائی جائے نا، اس سے بھی زیادہ تنخواہ اور فیسلٹیز یہ ایک مہینے میں لیتے ہیں۔ ہر طرح سے ان کو سیکیور بھی کیا جاتا ہے، ان پہ یقین بھی کیا جاتا ہے، ہماری زندگی موت کے سزائے موت تک یہ سناتے ہیں، عمر قید تک یہ ہمیں سناتے ہیں، ہمارا گائے چوری سے لے کے قتل تک کے تمام مقدمات میں یہ فیصلہ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ انصاف ایسے ہوگا۔ لیکن یہی ججز جب خود پہ آن پڑی تو ایک ریزائن لیٹر لکھ کے جا رہے ہیں اپنی پینشن بچانے کے لیے اور بعد کی مراد بچانے کے لیے، وجہ تک بھی نہیں بتا رہے۔ بھائی آپ کے شعر کا تو چلے میں ذکر کروں گا پورا، وہ عوام اس میں سے نکال لے گی جو انہوں نے نکالنا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا بھی دباؤ ہے، کوئی آپ کے اپنوں کو لے جانے کی مارنے کی دھمکی ہے، آپ کی کوئی ویڈیو ہے، کوئی رشوت کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہے، اگر آپ کو خود پہ یقین ہے کہ آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے نہیں ہو رہا، تو آپ سچ بولیں، آپ سامنے آئیں۔ یہ مثال اب ججز جا رہے ہیں جس طریقے سے، تو پیچھے سے آنے والے کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جو ان کی پوسٹ پہ آئیں گے وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے؟ کیونکہ میرٹ پہ فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ ججز ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس نے ریٹائرمنٹ لی جو 6 ماہ بعد چیف جسٹس بننے والے تھے۔ اب یہ شاہد جمیل صاحب جو ہیں یہ 10 سال سے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، تو اتنی لمبی دیر آپ نے وہاں پہ اپنے فرائض سر انجام دیے اور اس طریقے سے چھوڑ کے جانا کافی سوالات کھڑا کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے جو علامہ اقبال کی غزل لکھی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گرا ہے، کس درجہ گرا سیر ہے محکوم کی اوقات، آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، محکوم کو پیروں کی کرامت کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامت۔ یہاں پہ سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں، اور آخری شعر اس کا جو اس چیز پہ فٹ بیٹھ رہا ہے، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا۔ علامہ اقبال کی بیسیکلی ساری شاعری خودی پہ ہے، تو جج صاحب بھی یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ یعنی کہ ہمارے خط میں کوئی پاور نہیں ہے، ہم اگر خود سے میرٹ پہ فیصلہ کرنے جائیں گے یا نظام کو ٹھیک کرنے کا سوچیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا، فیصلہ سازوں نے ہی فیصلے کرنے ہیں۔
تو اس غزل نے بہت سے سوالات کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہے. سپریم کورٹ کے بھی 2 ججز گئے تھے لیکن اتنے سوالات ان کے پیچھے نہیں تھے کیونکہ انہوں نے سمپل ریٹائرمنٹ لکھی تھی. اور انہوں نے تو ماشاءاللہ سے جو غزل لکھی ہے اس سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ فیصلے لینے کے لیے ان کو مجبور کیا جا رہا تھا اور انہوں نے فیصلے نہ دیتے ہوئے ریزائن کرنا بہتر سمجھا. اب آتے ہیں دوسری خبر کی جانب. جو میں نے آپ کو بتایا امریکہ میں خان صاحب کے لیے آواز اٹھی. خان صاحب کے لیے نہیں، امریکہ سے ایک اور سچ نکل کے آ گیا. ہر گزرتے دن کے ساتھ سائفر کی حقیقت واضح ہوتی جا رہی ہے، اور جو لوگ اس پہ طنز کرتے تھے اور کہتے تھے نا کہ اگر سائفر صحیح نکلا تو ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو ذرا ان لوگوں کو بھی جا کے پوچھ لیں کہ وہ اس وقت کدھر کھڑے ہیں. کولمبیا یونیورسٹی کے ڈائریکٹر جیفری ڈی سیکس، جو کہ اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں ایک اہم پوسٹ پہ اس وقت تعینات ہیں، اور اس سے پہلے جو جنرل سیکرٹری رہتے بنے ہیں یو این کے، 3 مختلف جنرل سیکرٹریز کے یہ مشیر خاص بھی رہے ہیں اور ان کے بہت کلوز رہے ہیں. اس وقت بھی جو جنرل سیکرٹری ہے یہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کولمبیا یونیورسٹی کو بھی یہ چلا رہے ہیں. تو امریکہ کے حکومتی معاملات، اقوام متحدہ کے سارے معاملات پوری دنیا کے ان کی نظروں میں ہیں، اور یہ ان ساری چیزوں کو مانیٹر بھی کرتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ آرٹیکل وغیرہ لکھ کے عوام کو سچ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی آرٹیکل انہوں نے اس مرتبہ لکھا ہے جس میں واضح طور پہ ہے کہ سائفر ڈونلڈ لو اور امریکہ کی جانب سے کی گئی ایک بہت بڑی غلطی تھی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. کسی بھی ملک کی آزادی پہ آپ ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، لیکن امریکہ کی صرف ایک سوچ ہے کہ یا آپ ہمارے دوست بن جائیں یا دشمن بن جائیں، وہ نیوٹرل نہیں رہنے دیتے. اسی آرٹیکل میں انہوں نے لکھا ہے کہ یوکرین جنگ میں جب عمران خان نیوٹرل رہے، وہاں سے امریکہ نے بار بار خان صاحب کو کہنا شروع کیا کہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، آپ ہماری طرف آئیں. اس کے بعد خان صاحب کا ایبسولوٹلی نو. تو اس کے علاوہ کافی لمبا آرٹیکل ہے، آپ گوگل وغیرہ پہ جا کے اگر جیفری ڈی سیکس پاکستان یا عمران خان سرچ کریں گے تو یہ پورا کالم آپ کے سامنے آ جائے گا، جس میں انہوں نے بتایا کہ 1947 سے لے کے 1989 تک تقریباً 64 جگہ پہ امریکہ نے بیرون ممالک میں کس طرح مداخلت کی اور وہ کس طرح اپنی مرضی کے حکمران مسلط کرتے رہے. تو ان کے اس سارے کالم کو جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو ایک چیز پہ تو یقین ہو جانا چاہیے کہ سائفر امریکہ سے آیا تھا، ڈونلڈ لو نے بھیجا تھا، اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرو، ہم آپ لوگوں کو معاف کر دیں گے. اب وہ کالم پڑھنے کے بعد یا میرا یہ ویلاگ سننے کے بعد آپ کے قصوروار لوگوں کو معاف کریں گے یا نہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہے. اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.